अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आज शेख मोहम्मद यूनुस साहब रिटायर मरबी सिलसिला यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। मैं इनसे एक बहुत अहम सवाल करने वाला हूँ कि मौजूदा दौर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना की पेश गोई, यानी कि 1500 साल पहले की कोई ऐसी पेश गोई जो पूरी हो गई हो, उसके बारे में मैं पूछता हूँ कि कोई है ऐसी जो हमारे ज़माने में भी ये पेश गोई पूरी हो गई हो, जो अल्लाह ताला ने आपको बताई हो, कुरान में हो या हदीस में। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ शेख साहब से कि इसकी कोई मिसाल हमें दें। जी डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। कुरान करीम के मुताले से हमें जब हम बिलखसूस आखिरी हिस्से में तलावत करते हुए पहुँचते हैं, आखिरी सिपारे में, ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी पेशगोइयाँ हमें नज़र आती हैं कि जिसका इस ज़माने से ताल्लुक़ है, ठीक है। और पता चलता है कि उन पेशगोइयों का ताल्लुक़ इस ज़माने से इसलिए बनता है कि इस ज़माने में साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, और ख़ास तौर पर जो गैलेक्सीज़ हैं, सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, आसमान है, ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारी तरक्कियात इस वक्त वाबस्ता हो चुकी हैं। बिल्कुल। और उसी में ही ये टेलीफोन का भी आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह और बहुत सारी पेशगोइयाँ, बीमारियों, ज़लज़ले आते हैं, ठीक है। जैसे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की दौर में कसरत से ज़लज़ले आए, ठीक है। फिर ये था कि इमाम महदी के दौर में ताउन की मर्ज़ जो है वो होगी, वो भी हुई। फिर सैलाब कसरत से आए, तो सूरज चाँद को ग्रहण लगा। तो ये सारी पेशगोइयाँ जो हैं ये इस ज़माने से ताल्लुक़ इमाम महदी के ज़हूर के ज़माने से ताल्लुक़ रखती थी। अच्छा, इसी तरह पेशगोइयाँ जो हैं ना कुरान की, वो तो एक दफ़ा नहीं पूरी होती, बार बार पूरी होती है, और बार बार अल्लाह ताला दिखाता है कि भी उसकी तरफ मखलूक रुजू करे। उन पेशगोइयों का मकसद ये होता है कि खुदा ताला की जो निशानात का ज़हूर है वो दुनिया के सामने हो, और दुनिया जो है वो खुदा की तरफ रुजू करे, और लोग खुदा की तरफ रुजू करके तो खुदा की इबादत करने में मशगूल हो। तो इसी सिलसिले में सूरत जो आखिरी सिपारा 30 है, अच्छा, उसमें एक सूरत अबस आती है, अबसा। तो उसकी आयत नंबर जो 34 है, अच्छा, उसमें अल्लाह ताला एक ख़ास पेशगोई का जिक्र फरमा रहा है, अच्छा, जो बज़ाहिर मालूम होता है कि इसी ज़माने और इसी हालात के ऊपर चस्पा हो रही नज़र आती है। वो कैसे? वो ये कि अल्लाह ताला देखें, सूरज आयत नंबर 34 में फरमाता है, बस जब एक कड़कदार आवाज़ आएगी, अच्छा, यानी एक खौफनाक आवाज़। कड़क होती है जब आसमान से कड़क, मसलन सूरज, ये जो बादल हैं, बारिश से पहले जब बादल गरजते हैं तो एक कड़क की आवाज़ होती है, उससे बाज़ दफ़ा लोग और आदमी डर भी जाता है, और कई जगह बिजली भी गिरते तो लोग भी मर जाते हैं। तो उस आवाज़ की तरफ अल्लाह ताला मतवज्जे कर रहा है। बस जब एक कड़कदार आवाज़ आएगी, जिस दिन इंसान अपने भाई से भी फरार इख्तियार करेगा, अच्छा, यानी वो जो खौफनाक आवाज़ होगी, खौफनाक इंसानों को खौफजदा करने वाली, मुराद ये है कि मतलब उसके नतीजे में लोग भाई से दूर होगा, उसके नतीजे में भाई अपने भाई से दूर भागेगा, फरार इख्तियार करेगा, अच्छा, कि मैं अपने भाई के करीब किया तो मुझे भी ना वो नुकसान पहुंचाए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या है, वह उम्मे ही योमा युफिरुल मारो मिन अखिये व उम्मे ही व भी, और अपनी माँ से भी और अपने बाप से भी फरार इख्तियार करेगा। अच्छा, अब ये अब हालात जो हैं आपके सामने नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आगे है, वह साहिबाते ही व बनी है, और अपनी बीवी से भी और अपनी औलाद से भी, अच्छा, वो दूर भागेगा।
تو اب آپ اس پیش گوئی کو اب دیکھیں، لکل امر منہم یوم دن شان یغنی، اس دن ان میں سے ہر شخص کا ایک ایسا حال ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گا۔ یہ تے آپ تسی کرونے دیاں گلاں کر رہے ہو؟ یہ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے یہ حالات تو کرونے نے پیدا کر دیے ہیں۔ ہاں جی، کہ اگر خامد کو ہو جائے تو نہ وہاں بچہ رہتا ہے نہ بیوی رہتی ہے، اور اگر اس کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کے قریب نہیں جانا، اس کو کرنٹینا کہتے ہیں کہ کوارنٹینا میں ڈال دو۔ تو پتہ لگا کہ یہ ایسی خوفناک بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بھائی سے دور بھاگتا ہے، بھائی سے نہ ہاتھ نہیں ملاتا، جفے نہیں پاتا۔ ہاں جی، اور بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے پاس نہیں جانا چاہتا، نہیں جاتا، اور اپنی ماں کے پاس بھی نہیں جانا چاہتا، حالانکہ مصیبت کے وقت بچہ ماں کی طرف دوڑتا ہے، لیکن یہاں ماں اور بچہ جو ہے وہ دور رہتا ہے، اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی۔ بیوی بھی انسان کے وہ سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے تو اس سے بھاگتا ہے، پھر اولاد بھی سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، انسان اس کو دور نہیں رہنا چاہتا۔ لیکن کرونا کو جو یہ خوفناک وبا ہے، یہ حالات پیدا کر دیے۔ بالکل۔ تو یہ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ آگے جا کے فرماتا ہے وجوہ یوم دن مسفرہ، بعض چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ اچھا، دیکھیں یہ خوف سے تو انسان اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ خوف زدہ ہے، اور اس خوف کی وجہ سے ہی وہ ایک اپنے بھائی کے پاس نہیں جا رہا۔ یہ اس بیماری نے تو پوری دنیا کو خوف میں، پوری دنیا کو بند کر دیا ہے۔ بعض ملکوں نے تو کرفیو لگا دیا ہے، ہاں جی، کوئی باہر نہ نکلے، حالانکہ جہاز بھی بند ہو گئے تھے، ایک دفعہ جہاز بھی بند ہو گیا، سفر سارے بند ہو گئے تھے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ، اور پھر ساری دنیا میں اس سے قبل آپ دیکھیں کہ کچھ بیماریاں یا زلزلے آئے ہیں، مثلا ہندوستان میں ایک خاص علاقے میں زلزلے آئے، کانگڑا میں۔ پھر یہ ہے کہ سورج چاند کو گرہن لگا تو وہ انڈیا میں ایک دفعہ لگا، اور دوسری دفعہ وہ امریکہ میں لگا، لیکن وہ افریقہ میں تو نظر نہیں آیا۔ لیکن یہ ایک ایسی کڑکدار آواز ہے کہ جس کی آواز ساری دنیا میں سنائی دی گئی، اور ساری دنیا جو ہے وہ اس سے بچنے کے لیے یا اپنے آپ کو کوارنٹینا میں ڈالے، ماسک پہن کے رکھے، اپنے جس کو کرونا ہو گیا اپنے بھائی ہے تو بھائی کے پاس نہ جائے، باپ کو ہوا ہے تو بیٹا اس کے پاس نہیں جاتا، بلکہ ہر ایک کو کہا ہے کہ پرے رہو، 1.5 میٹر کا فاصلہ، 1.5 میٹر کا 2 میٹر کا فاصلہ رکھو۔ تو یہ ایک اس لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض چہرے اس دن روشن بھی ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، اور بعض چہرے اس میں روشن ہوں گے ہنستے ہوئے اور حشاش بشاش۔ اب یہ بھی دیکھیں ایک عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اسی خوف کی حالت سے جس میں کہ باپ اپنے بیٹے کے پاس نہیں جا سکتا، بیٹا باپ کے پاس جانے سے اپنا فرار اختیار کر رہا ہے، بھائی سے فرار اختیار کر رہا ہے، آدمی اپنی بیوی سے فرار اختیار کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ چہرے جو ہیں وہ اس دن حشاش بشاش اور خوش باش ہوں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس موجودہ زمانے میں جب کہ یہ حالات ہو چکے ہیں، آپ کو صرف اور صرف یہ حشاش بشاش چہرے، یہ خوش شکل چہرے جو ہیں وہ کہاں نظر آتے ہیں؟ وہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے وہ نیک بندے جو امام مہدی کے غلام ہیں، جو امام مہدی کے لائے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے لائے ہوئے نظام کو آگے چلا رہے ہیں، اور وہ ہمارے خلفاء ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جلسہ سالانہ ہو رہا ہے، اس میں وہ خطاب کر رہے ہیں، پھر میٹنگوں میں ہمیں ہدایات دینے کے لیے وہ آن لائن ملاقات بھی کر رہے ہیں، اور قرآن ان کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، پھر وہ حدیث کا سبق ہمیں سنا رہے ہیں، پھر جو بھی اخلاقیات ہیں اس کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، پھر امن کی جو کانفرنسیں ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں، پھر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس جو خوفزدہ یہ حالات ہیں، انہی حالات میں انہوں نے
جو بادشاہ عیسائیت میں لوگ ہیں، پادری ہیں بڑے بڑے اور بادشاہ ہیں ملکوں کے، ان کو خطوط لکھے ہیں کہ بھئی یہ جو مشکل کے حالات ہیں، یہ خوف والے جو کڑک دار آسمان کی کڑک کی آواز سے لوگ خوف زدہ ہیں، خدا کی طرف رجوع کرو، یہ خدا کی طرف رجوع کرو۔ تو بار بار وہ اپنے خطبات میں، اپنی تقاریر میں، اپنے سوال و جواب کی مجالس میں وہ ہمیں بار بار دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اور خود آپ دیکھیں کہ ہمارے حضور جو ہیں وہ خدا کے فضل و کرم سے جب کسی کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ حشاش بشاش نظر آتے ہیں، صحت مند نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کر دیا۔ مقصد یہ ہے کہ نظام جماعت پر اس بیماری کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ ہاں جی، وہ جس طرح پہلے نظام چل رہا تھا اسی طرح، چونکہ وہ ایک روحانی نظام ہے، روحانی نظام خدا تعالیٰ کے لگائے ہوئے پودے کا آگے جو دینے کا پانی ان کو دینے کا نظام ہے، ہاں وہ بدستور اسی طرح چل رہا ہے، اس پہ کوئی اس کی خدا حفاظت کر رہا ہے، اس پہ کوئی یہ بیماری اثر انداز نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ناظرین، یہ آپ نے کیسی پیاری تفسیر سنی ہے کہ 1500 سال پہلے کی اتری ہوئی آیت اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں یہ پوری کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور خدا تعالیٰ کی پیشگوئی ہے جو 1500 سال کے بعد ہمارے زمانے میں پوری ہوئی، جس سے کہ ازیاد ایمان ہوا۔ ازیاد ایمان ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔